جب آدمی گناہ کیسے برے سے برے گناہ کے ماحول میں آدمی پھنسا ہوا ہو، کتنے برے سے برے حالات میں، خراب سے خراب حالات میں ہو، لیکن اندر سے لگی رہے اسے، اس کے دل میں کڑن ہو کہ مجھے نکلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نکلنے کے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ یہی ہوا، جگر کے ساتھ۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب سے دوستی تھی، تو دل میں خیال آیا کہ کسی حکیم کے پاس جانا چاہیے، بیماری مجھے لگی ہوئی ہے، تو حکیم الامت حضرت تھانوی سے زیادہ کون صحیح ہوگا؟ تو کہا کہ دیکھو خواجہ جی، ذرا جو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ہمیں جانا ہے، تو آپ دیکھو ذرا ملاقات ہو جائے، کسی طرح اجازت لے لو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جگر ہندوستان کے بڑے مشہور شاعر ہیں، لیکن وہ جو ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں، وہ آپ سے ملنے آنا چاہتے ہیں، کیا ہمیں اجازت مل سکتے ہیں آپ ان سے؟ تو انہوں نے کہا کہ جگر صاحب، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہوشیار وہ خواجہ صاحب آپ کو عقل آ گئی ہے، مگر آپ تو ایسے ہی رہے، بولے ہی ہمارے حضرت جگر خواجہ عزیز الحسن مجذوب سے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو بڑا محبت تھی، بڑا تعلق تھا، وہ ڈانٹ بھی لیتے تھے، پیٹ بھی لیتے تھے انہیں، وہ بھی عاشق زار تھے، بہت سچے طالب تھے۔ طلب صادق ہو تو آدمی کچھ لے کر ہی آتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ تو خواجہ عزیز الحسن صاحب کہا کہ گناہ گار تو سبھی ہوتے ہیں، بس پی کر نہ آئے، بس اچھا مجھے یوں کہہ دیا، ملنے کو اجازت دے دی، تو خیال نہیں تھا کہیں گے ملنے کی، بس وہیں توبہ کر لی شراب سے۔ اور پھر اللہ کے نیک بندوں کے تعلق، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے، اللہ والوں سے تعلق، اور اس کے لیے جاتے ہیں تو بعض دفعہ اللہ کے طالب اگر صادق ہو، یہ بھی ماہرین واقفین عارفین کا خیال ہے، طالب اگر صادق ہو اور رشتہ 100% مخلصانہ ہو اپنے طبیب سے، اپنے شیخ سے، تو بعض دفعہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، مرض کا ذکر کیا، خط لکھا، ایسا ہوتا ہے بہت سے تاریخ میں، بہت سے کہ بس اطلاع کی کہ اطلاع کرتے کرتے مسئلہ حل ہو گیا، مرض کی کیفیت بتائی، چنانچہ وہاں حل ہو گیا مسئلہ حل۔ وہاں گئے حضرت کے یہاں، تو حضرت نے کہا کچھ شعر سناؤ، حضرت کو بھی بڑا ادبی ذوق تھا حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو۔ تو جگر کہتے ہیں شعر کہنا شروع کیا، فی البدی، پہلے سے کہیں بھی غزل نہیں تھی، 100 شعر سنائے، آئی کسی کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ما سوا کے مٹاتی چلی گئی، سب پچھلی سب ختم ہو گیا، اب نئے سرے سے زندگی شروع ہوئی۔ تو حضرت تھانوی نور اور بھی کچھ غزلیں سنائی، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ فرمایا شعر پر کہ اگر میں کسی کو شاعری پر انعام دیتا تو جگر صاحب آپ کو ضرور اس شعر پر انعام دیتا، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں، قدم ہم اٹھا کے نہیں، ہم خود اپنے آپ نہیں ہیں، انہوں نے اٹھوائے ہیں، اللہ نے بلایا ہے، ہم آ گئے ہیں، ورنہ کون اپنے دربار میں بلایا ہے، بلا شبہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے اللہ کا۔ وہ کسی غلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آقا کے ساتھ جا رہا تھا، آقا سے اجازت لی، حضرت میرے رب نے بلایا ہے، اذان کی آواز آئی، میرے رب نے بلایا ہے نماز کے لیے، میں پڑھا ہوں کہ پڑھا ہوں۔ آقا باہر بیٹھ گیا، بگی میں بیٹھا ہوا تھا، غلام نماز پڑھ کے دعا ہوا مشغول ہو گیا، پھر نفلیں پڑھنے لگا۔ انہوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کیوں نہیں آئے، اتنی سب آ گئے نماز پڑھ کے، تم کیوں نہیں آئے؟ کہ وہ روک رکھا ہے۔ کہ کس نے روک رکھا؟ کوئی ہے تو نہیں جس نے آپ کو مسجد میں آنے سے روک رکھا، اس نے مجھے مسجد سے باہر جانے سے روک رکھا۔ یہ اللہ نے بلایا، کتنے بڑے فخر کی بات ہے، کتنے بڑے ناز کی بات ہے ہمارے لیے، کتنے شکر کی بات ہے کہ اتنی بڑی سرکار نے ہمیں بلایا اپنے گھر میں۔ اور حدیث میں اللہ سچے نبی نے ارشاد فرمایا معتکف رحمان کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے معتکف، تو مہمان بنا کے بلایا ہیں۔ تو ہم ملزم نہیں ہیں، ہم مجرم ہیں، ہمیں سب کو معلوم ہے جرم تو ثابت ہوا ہے، جرم ابھی الزام تھوڑا ہی ہے ہم پر سب جرم ثابت ہوا ہے، مگر مجرموں کو حاکم الحاکمین نے اپنی عدالت میں سزا دینے، مقدمہ چلانے کے بجائے مہمان بنا کے بلا لیا۔ واہ واہ قسمت، کیسی قسمت۔ وہ حضرت وہ جو ہیں
اشرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں ایک شعر کو بار بار دہراتے ہیں بڑے مزے لے کر، سراسر من ہما ہے بم بدیدی و خریدی تو، سراسر من ہما ہے بم، اللہ میں عیب سے بھرا ہوا ہوں لیکن آپ نے دیکھ کے خرید لیا. خریدا بھی کس کے؟ جنت کے بدلے میں خریدا نا ایمان والوں کو. بدیدی و خریدی تھی، خوب دیکھ لیا. ایسے نہیں ہے آپ کہ عیب معلوم نہیں کہ دھوکے سے آپ کو چھپا کے دھوکے سے بھیج دیا مال. آپ کو تو میرے اندر مجھے بھی نہیں معلوم اتنے کیڑے مجھ میں ہیں، اتنی گندگیاں، اتنی غلاظتیں جتنی مجھ میں ہیں وہ تو آپ مجھے بھی نہیں معلوم جتنی آپ کو معلوم ہے. پھر خرید لیا. سراسر من ہما ہے بم بدیدی و خریدی تو، زہے کالائے پریب و زہے لطف خریداری. ایسی عیب دار چیز کی کیا قسمت کہی ہے اور ایسی لطف خریداری کے کیا کہنے. ایسی گندی چیز کو خرید لیا. جو لوگ مجرم تھے، جن کا جرم ثابت ہو گیا تھا، ان کو مہمان بنا کے بلا لیا. سزا دینے کے لیے عدالت میں نہیں بلایا بلکہ مہمان بنا کے بلایا، متقی اعتکاف میں بلایا. کتنا بڑا ہمارا نصیبہ ہے، کیسا پیارا موقع ہے. پھر بھی ہم چوک جائیں، فائدہ نہ اٹھائیں. کیسی محرومی کی بات ہے. کتنا مشکل ہے یہ زمانہ. ایک زمانہ میں کیا کرتا ہوں اکثر، ایک زمانہ تھا جب پیدل لوگ سفر کیا کرتے تھے، بیل گاڑیوں پر سفر کرتے تھے، ہر ایک کے پاس خوب ٹائم تھا. ایسی وقت میں عجیب برکت تھی، مصروفیت اتنی کم تھی لوگوں کو کہ سب کے پاس ہوا کرتا تھا. یعنی کسی کی خالہ کے چلے گئے، پھوپھی کے چلے گئے، اس نے کہا بھائی آج نہیں جاؤ، اگلے ہفتے جانا. تو کوئی بات نہیں تھی اگلے ہفتے جانے کی، کہ اچھا رک جاؤں گا ایک ہفتہ، ذرا میری چھت ڈلوا جا بیٹا. چھت ڈلوا لیا. اچھا ذرا ہمارے ایک بو آ جا، گنا بو آ جا. تو اچھا ٹھیک ہے، میں گنے مجھے گھر کہلوا دیا کسی سے آتے جاتے سے کہ وہ بوا پھپھا نے روک لیا، اب وہ ان کے گنے بونے مجھے یا ساڑیاں اٹھوانی، تو چلے جاتے تھے. برسات میں گمینوں میں لوگ ہفتہ یہاں، 2 ہفتے وہاں، 2 ہفتے وہاں، وقت گزارنے کے لیے ٹائم کیسے ہوا کرتا تھا. اور آج صورت حال ایسی ہے جب لوگ ہوائی جہازوں پر سفر کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے انویسٹیگیشنز کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بھئی وہ ٹیسٹ لکھ کے تھے، وہ رپورٹ لائے، ڈاکٹر صاحب بہت بزی شیڈول ہے، ذرا سے پھر اگلے ٹرم میں اب کی مرتبہ دوا دے دی، اگلی دفعہ جانچ کرا کے لے کر آؤں گا. ہوتا ہے نہیں. ایسے وقت میں وقت نکالا اللہ نے، ہمیں موقع دیا ہے. ہم لوگ یہاں آئے ہیں، اس بڑے دربار میں آئے ہیں ہم. تو اب یہاں اس دربار والے سے رشتہ جوڑ کر جائیں. ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کسی کے بڑے کے دربار میں رہے 10 دن مہمان، جان پہچان بھی نہ ہو. کتنی محروم کی بات ہے. کچھ تعلق بھی نہ ہو، اپنائیت پیدا بھی نہ ہو، کچھ جان پہچان بھی نہ ہو، معرفت حاصل نہ ہو. اگر یہاں آ کر بھی آدمی عارف بن کر نہ جائے، اللہ کو پہچانے نہیں، تو آنا کیا کام کا ہے؟ پہچان کے تعلقات بنا کے جانے ہیں یہاں سے. ہم لوگ اب آئے ہیں، ایک تو یہ کہ اس پر شکر کی کیفیت ہو، اللہ نے ہمیں بلایا. یہ ذہن میں ہو، ہمارے ذہن میں کہ یہ بہت بڑی سرکار، حاکم الحاکمین، سارے بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہ برحق، اس کے دربار میں ہمیں بلایا ہے. وہاں انویٹیشن سے آئے ہیں، مہمان بن کر بلائے گئے ہیں، اور اس کے دربار ہے. تو دربار کی عظمت بھی رہنی چاہیے ہمیں. کسی دروغہ کے یہاں جاتا ہے، کسی افسر کے یہاں جاتا ہے، تو آدمی کتنا لحاظ کرتا ہے اس کے گھر میں، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. بیٹھنے میں بھی خیال، لیٹنے میں بھی خیال، دیکھنے میں بھی خیال. جوتے رکھے گا، کوئی چیز استعمال کرے گا تو کرے گا کہ بھئی وہ اٹھتے ہو دیکھو. جبکہ وہ ہر وقت اس کی نگاہوں میں بھی ہے. ایسا بھی نہیں کہ وہ باخبر بے خبر ہے. وہ تو ہو سکتا ہے بے خبر ہو، کوئی افسر ہو تو نہیں دیکھ رہا ہو تو آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ چیز اٹھا لیں، کسی طرح بھی کر لیں. لیکن وہاں تو ایک پل ہر چیز دیکھ رہے ہیں وہ. تو ہمیں سب سے پہلے اس کا خیال کرنا ہے کہ ہمیں ذہن میں اس کیفیت کے ساتھ یہاں رہنا ہے، ناز کی کیفیت، شکر کی کیفیت اور احتیاط کے ساتھ کہ ہم اتنی بڑی دربار میں، اتنی بڑی سرکار کے یہاں بلائے گئے ہیں مہمان بنا کر. ہمیں اب اس کا لحاظ کر کے ہوتے ہوئے یہاں رہنا ہے. جب آ گئے ہیں تو اب ہمیں یہاں سے تعلقات بنا کر جانا ہے. اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر کے جانا ہے، اللہ سے کنیکشن جوڑ کر جانا ہے، اللہ سے دوستی کر لینی، اللہ کو دوست بنا کر اور اللہ کے دوست بن کر یہاں سے نکلنا ہے.
دل پر لے لیں، ٹھان لیں کہ اب ہمیں ایسے نہیں جانا ہے، یہاں سے اس بڑے دربار سے جائیں تو دیکھا ہے اپنے بعض دفعہ چوراہے وغیرہ پر جو فقیر مانگتے ہیں تو کتنا بھی نہ دینے والا ہو زبردستی کھٹکھٹاتے رہیں گے، شیشہ کھول کے دینا ہی پڑتا ہے، نہیں بھی ہوتا پڑوسی سے لے کر قرض دینا پڑتا ہے، بھائی تمہارے پاس ہیں کیا ٹوٹے ہوئے پیسے دے دو، مان ہی نہیں رہا ہے۔ جب یہ آدمی ٹھان لے کہ مجھے لینا ہے، تو جو بھی یہ سڑک کے فقیر ٹھان لیتے ہیں کہ جیب میں سے پیسے نکلوانے ہیں اور اپنی بات منوانی ہے، تو حاکم الحاکمین کے مہمان بنائے گئے فقیروں کے لیے کیا مشکل ہے اگر ٹھان لیں کہ ہمیں لے کر ہی جانا ہے، ہمیں دوستی کر کے جانا ہے اللہ سے، محبت تعلق۔ تو یہاں ہم آئے ہیں اللہ سے تعلق اور دوستی، اللہ سے رشتے کو پکا کر کے جائیں گے اب انشاءاللہ، اس کے ارادہ کر لیں اور دل پر لیں۔ اب یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، مہمانوں، رفقا، کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ہر چیز کے کرنے کا ایک طریقہ طے کیا ہے اللہ نے، اس طریقے سے ہی وہ کام ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام پہلوانی سے نہیں، ہر طرح سے پہلوانی بھی طریقے سے ہی چلتی ہے، کتنا تکڑا پہلوان ہو، کتنا مضبوط پہلوان ہو اور داؤ نہ جانے اور داؤ چلائے نہیں، تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بہت طاقتور پہلوان معمولی سے اس سے چت ہو جاتا ہے، نہیں، اس لیے کہ وہ اس سے طریقے سے جو پہلوانی کا طریقہ تھا، جو کشتی لڑنے کا طریقہ تھا، وہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ بعض دفعہ چوتھائی دکھتا ہے پہلوان، کتنی دفعہ کشتیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا چوتھائی دکھائی دیتا ہے اور ساری دنیا میں رو ہو جاتی ہے کہ لو بھائی یہ ہاتھی سا پہلوان تھا اور کیسا ذرا سے لڑکے نے چت کر دیا، اس لیے کہ اس نے سلیقے سے طریقے سے کشتی لڑی، اس نے طریقے سے نہیں لڑی۔ تو یہ طاقت زور آزمائی سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ کو منانے کا، اللہ سے دوستی کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ قل، اللہ نے خود ہی بتا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی جی اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں پیار کر لیں، اللہ تم سے تعلق جڑ جائے، دوستی کر لیں، تمہیں ناز سے رحمت سے دیکھیں، تو فاتبعونی، نبی جی کہہ دیجئے میرے طریقے سے چلنا رہنا پڑے گا، جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ تو وہ طریقہ سیکھنا پڑے گا ہمیں، نبی کے طریقے اور نبی کی سنت کی اتباع کا لحاظ کرنا پڑے گا، جو نبی نے طریقہ بتایا اسی کے مطابق دوستی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں، دوسرے طریقے نہیں، سنت کی اتباع کے علاوہ کوئی اور دوسرا طریقہ اللہ سے دوستی کا، اللہ کو منانے کا، اللہ والا بننے کا ہے ہی نہیں۔ یہ جو ہمارے برادران وطن کہتے آئے، ان کی تو سنتے ہی تھے ہم، راستے انیک ہیں منزل ایک ہے، کہتے ہیں برادران وطن۔ ہمارے ہاں بھی یہ کہتے ہیں بھئی اللہ کو راضی کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے، خدمت کی لائن سے بھی ہو سکتا ہے، عبادت کی لائن سے بھی ہو سکتا ہے، فلاں لائن سے بھی ہو سکتا ہے، فلاں لائن سے ہوتا ہے، نہیں، قرآن نے رد کیا، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا راستہ صرف سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، دو نقطوں کو ملانے والا سط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے، الگ بہت نہیں ہوتے ہو۔ اللہ سے بندے کو ملنا ہے، دو سے تعلق قائم ہونے، تو خط مستقیم سیدھا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، اللہ نے کہہ دیا صرف ایک ہی ہے بس، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ کوئی راستے ہماری طرف نہیں آتے، کسی بھی راستے پر ایک راستے کو چھوڑ کر صراط الذین انعمت علیہم، اور اس کے سرخیل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی اتباع کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے ہماری طرف آتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اللہ سے دوستی پیدا کرنی ہے، تو ہمیں صرف وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو ہمارے نبی نے بتایا۔ رمضان گزارنے کا بھی وہی طریقہ، اعتکاف کا بھی وہی طریقہ، شب قدر کو تلاش کرنے کا بھی وہی طریقہ، عبادت کا، طاعت کا بھی وہی طریقہ، معاشرت کا بھی وہی طریقہ، معاملات کا وہ طریقہ، جسم کے تمام حصوں کے استعمال کا وہی طریقہ، سوچ وہی، فکر وہی، جذبہ وہی، جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، اور وہ بالکل کھلی کتاب کی طرح، بالکل نیشنل ہائی وے کی طرح ہمارے سامنے ہے، جس پر موٹے بورڈ لگے ہوئے ہیں، کتنے کلومیٹر دلی، پورے انڈیکیشن لگے ہوئے ہیں، وہ سیرت اور سنت کی کتاب بالکل کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے۔
تو ہمیں اس طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم اللہ میرے پیارے بھائیوں، مجھے جو خاص بات ایک آپ حضرات سے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رمضان گزارنے کے طریقے کو ہم دیکھتے ہیں اور اعتکاف اور شب قدر کی عبادتوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں 100% انفرادی عبادات دکھائی دیتی ہیں. معمولات انفرادی، اجتماعی وہاں نہیں دکھائی دیتے ہمیں. انفرادی، ذاتی طور پر ہر آدمی لگا ہوا ہے، بس سیدھے میرا تعلق ہو جائے. خاص VIP تعلق قائم کرنا ہے، مجھے اپنے آپ خاص تعلق قائم کرنا ہے، ڈائریکٹ والا. انڈائریکٹ والا تعلقات قائم تو نہیں کرنے، انڈائریکٹ کرنے ہیں تو چلو بھائی وفد کی شکل میں لگ جاؤ. تو ہمیں ذاتی انفرادی عبادات دکھائی دیتی ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اعتکاف کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں. اتنا تو ہوتا تھا، یہ اجتماعیت تو اتنی تو ملتی ہے، لیکن باقی کوئی اور اجتماعی معمول ہمیں کہیں نہیں دکھائی دیتا. سب اپنی اپنی دھن میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سے خوب تلاوت کر رہے ہیں، خوب دعائیں کر رہے ہیں، خوب ذکر کر رہے ہیں، خوب اپنے معمولات میں لگے ہوئے ہیں، لیکن انفرادی طور پر اجتماعی عبادت کا ثبوت وہاں نہیں ملتا. اس لیے ہمیں کہ اللہ سے تعلق قائم کرنا تو وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. ہمیں ذاتی طور پر اللہ سے رشتے کو جوڑنا، دھن لگنی ہے اپنے آپ کہ بھئی ہمیں اپنے اجتماعی معمولات کا وہ بنایا جاتا ہے تاکہ ماحول بن جائے ذرا، کیونکہ ہم ایک ایسے ماحول سے آئے ہیں جہاں طاعت کا، عبادت سے بالکل وحشت، دوری، ایسا حال ہو گیا ہے چاروں طرف بس گناہ، چاروں ماحول گناہ کا ہے، نافرمانی کا ہے، بے حیائی کا ہے، بے شرمی کا ہے، دین سے دوری کا ہے، عبادت و طاعت سے وحشت کا ہے. یہ ہو رہا ہے تو دیر کے لیے اجتماعی کچھ معمولات کر لیے جاتے ہیں تاکہ ماحول بن جائے، لیکن اصل جو اہمیت ہے وہ انفرادی کی ہے. دعائیں بھی انفرادی اپنی مانگنی ہے، تلاوت بھی اپنی کرنی ہے، اور ذکر بھی اپنا، تسبیحات بھی اپنی، نمازیں بھی اپنی، نوافل کی کثرت، سب چیزیں اپنی اپنی کرنی ہیں. اب یہاں آئے ہیں ہم لوگ تو جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے پہلی چیز جو ہمیں دکھتی ہے اللہ کے نبی کی حیات میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے یہاں عبادات میں، وہ نیت کو بڑی اہمیت ہے. نیت کی حیثیت روح کی ہے اعمال میں، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ہے جسم کی. تو نیت سب سے پہلے ہم نیت 100% اپنی نیت کو صحیح کر لیں کہ وہ سنت 10 دن کا جو اعتکاف کر رہے ہیں وہ سنت موقدہ کفایہ کا نیت کر لیں کہ جو میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التزام کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے 10 دن کا اعتکاف، اور اس میں زیادہ جو اس کا مقصد حدیث سے معلوم ہوتا ہے شب قدر کی تلاش، اس لیے کہ شب قدر بہت بڑی عبادت، بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے نبی کے غم اور کڑھن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اس لیے کہ پچھلی امتوں کا ذکر ہو رہا تھا نبی کے سامنے، کسی نے 500 سال عبادت کی، کسی نے 400 سال عبادت کی، کسی نے 1000 سال عبادت کی. اللہ کے نبی کو امت کا بڑا خیال آیا. امت کے ساتھ آپ کا حال کیسا تھا؟ کتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنے فکر مند رہتے تھے، کتنے فکر مند. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی آخرت کا ذکر فرما رہے ہیں، میدان محشر کی سختی کا. عائشہ اتنی سختی کا دن ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، سوانحے پر سورج ہوگا، لوگ بالکل مادہ ذات ننگے وہاں آئیں گے. حضرت عائشہ گھبرا گئیں، شرمیلی تھی بے حد. یا نبی اللہ برہنہ آئیں گے سب، کیسے ہوگا وہاں پر اس شر میں، کیسے دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کسی کو اتنا افراتفری کا دور ہوگا کہ کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا کسی کی سطر دیکھنے کو. اے عائشہ بڑا سخت دن ہوگا، اللہ کی رحمت جس پر فضل ہوگی بس وہی بچے گا اس دن، سب نفسی نفسی کر رہے ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ بھی سب اللہ کے فضل سے بچیں گے تو آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ بھی اللہ کے فضل سے بچیں گے؟ کہا کہ ہاں عائشہ میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر نہیں بچوں. تو حضرت عائشہ بہت غمگین ہو گئی، بہت بالکل اداس ہو گئی. تو اللہ ہماری طرح تو تھی جو بات سن لی نبی سے وہ تو دل پر لے کر بس اب نے بالکل ایسی خاموش ہو گئی. اللہ کے نبی کو بڑی محبت تھی، حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ بہت اداس ہو گئی، بہت غمگین ہو گئی، یا نبی اللہ میدان محشر کے خوف نے میرا حال خراب کر دیا، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے مغفرت کی. اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم اغفر لعائشہ، اللہ عائشہ کی مغفرت کیجیے.
حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد میرا حال یہ ہو گیا، اتنی مجھے خوشی ہوئی نبی کے دعائے مغفرت کی وجہ سے، اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے ہنسی رک نہیں رہی تھی، اللہ کے نبی کے سامنے کھل کر ہنس بھی نہیں چاہتی تھی، تو میں اپنی ہنسی کو روکنے اور شرم کو کرنے کے لیے جھکتی چلی گئی، یہاں تک کہ میرے پیٹ میں میرا سر چلا گیا، منہ چلا گیا، یوں جھکتی چلی گئی، اتنا بہت حشاش بشاش اچھلتی کودتی. تو اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ پھر آپ تشریف لائے کچھ کام کے کسی ضرورت سے باہر سے، آپ نے پوچھا عائشہ بہت خوش ہو رہی ہو؟ یا نبی اللہ آپ نے میرے لیے دعا کر دی ہے مغفرت کی، میں کیوں خوش نہ ہوں؟ ایک دفعہ کہہ دیا اللہم اغفر لی عائشہ. نبی کو کیسی ہم سے تعلق تھا پیارے بھائیو دوستو، کیسی قدر کرنے کی ضرورت ہے اس نبی رحمت کی. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے روزانہ 70 بار کرتا ہوں، اور ایک دوسری روایت میں روزانہ 100 بار کرتا ہوں. ایک دفعہ جو محبوبہ رسول ہیں حضرت عائشہ، ان کے لیے اللہم اغفر لی عائشہ کہہ دیا تو سارے دن اچھلتی کودتی اور خوش ہوتی پھر رہی ہو. اللہ کے نبی روزانہ 70 بار 100 بار دعا کرتے تھے، 100 بار دعا، کتنی بڑی چیز. تو وہ نبی ہر وقت بس یہ خیال تھا امت کا کیسا ہوگا. اللہ کے نبی کو جب سنا دوسری امتیں تو 100 سال 1000 سال 500 سال عبادت کیا کرتے تھے، میری امت کی عمر تو 60 سال 50 سال ہی ہے، 70 سال ہوگی، تو وہ تو بہت آگے نکل جائیں گے. اللہ کے نبی کو حسرت ہوئی، اللہ کو اپنے لاڈلے کی حسرت اور پیار آ گیا. کہا ہے نبی فوراً لیلۃ القدر کا سوغات دے دیا اللہ تعالیٰ نے. عمر کم ہے تو کیا ہے، دینے والے تو ہم ہیں، اتنا دے دیں، کتنا چاہے جس بھاؤ خرید لیں، دنوں کو خریدتے ہیں. انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. نازل جبرائیل امین لے کر آئے تحفہ، تو ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے ایک رات. 1000 مہینے پورے دن رات کے مہینہ، راتیں نہیں، 1000 راتوں کا نہیں کہا، مہینوں سے افضل ہے دن رات. اب کتنا ہو گیا، اب شب قدر کی رات کتنی قیمتی ہے اور کس بھاؤ چل رہا ہے، بھاؤ اندازہ لگائیے آپ کہ اب 7 بجے سے 4 بجے تک 7:15 بجے سے ہو رہا ہے، بلکہ 4 سے بھی پہلے ہو رہا ہے. 9 گھنٹے سے بھی کم کی رات ہے، 9 گھنٹے. 24 گھنٹے کا ایک دن رات ہوتا ہے، اس طرح سے لگائیں گے تو تقریباً 82,000 گھنٹوں کے برابر 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے شب قدر کا. مغرب سے لے کر رات شروع ہوتی ہے. یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے، بہت دیہاتوں میں ہوا کرتا ہے، عورتوں میں خواتین میں اکثر ہوا کرتا ہے کہ جی اب میں بیٹھی تھی اور اچانک میں نے ادھر سے روشنی آتی ہوئی دیکھی ہے، ادھر کو چلی گئی، تو سمجھتے ہیں یہ شب قدر ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، کہیں شریعت میں کچھ اس طرح کا کوئی نہیں. پوری رات شب قدر ہوتی ہے، مغرب سے لے کر مطلع فجر تک وہ رات شب قدر ہے. اس کی گھڑی ہر پوری کی پوری مقبول ہے. یہ بات صحیح ہے کہ آخری حصہ زیادہ عبادت زیادہ اور خصوصیت کے ساتھ توجہ کرنے کا ہے اور اس کی طرح وہ کرنے کا ہے ہمیں، لیکن یہ نہیں ہے پوری رات شب قدر ہے. تو اس رات کہیں ضائع نہ چلی جائے، اس کو کیسے زیادہ زیادہ اللہ کے نبی نے پیارے اپنی امت کو شفقت رحمت فرما کر ایک طریقہ بھی بتا دیا کہ آدمی اللہ کے در پر پڑ جائے اس رات کی عبادت کی غرض سے اور شب قدر کی تلاش سے اور اس میں اللہ سے دعا مانگنے سے، تو سو بھی رہا ہوگا معتکف تو بھی وہ جو ہے عبادت میں اس کا حساب لگ جائے گا. تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ نیت کریں اپنی 100% کے. دیکھیے ساری عبادتوں میں ایمان و احتساب کی شرط ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم فی الذنب. جس نے روزہ رکھا ایمان و احتساب کے ساتھ، جو رات کو تراویح میں کھڑا ہوا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، اور شب قدر میں عبادت کی کھڑا ہوا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، یعنی وہ تو اس پر یقین و وعدے پر جو اللہ نے وعدہ کیا، یعنی 1000 مہینے سے افضل ہے. جو اجر و ثواب کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ ساری کی دل میں نیت ہو اور اس کا حساب ہو کتنا ہو جائے گا. اس طرح حساب لگا بھئی میرا 1 گھنٹہ جو ہے وہ 82,000 گھنٹے کے برابر چل رہا ہے ڈیوٹی. اوور ٹائم لیتے ہیں نا بعض
کمپنیاں اوور ٹائم لیتی ہیں تو دگنی تنخواہ دیتی ہیں، یہ اوور ٹائم دگنی تنخواہ کا نہیں ہے. 82,000 ایک گھنٹہ 1 سیکنڈ عبادت کر لی میں نے، ایک دفعہ ایک تسبیح پڑھ لی تو دوسرے اوقات میں 82,000 تسبیح کے برابر ملے گا. ایک ہر چیز جتنی رکعت پڑھی، جتنا قرآن کی تلاوت کی، ایک حرف کے نیکی، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. بے وضو پڑھتا ہے، باوضو پڑھتا ہے تو 40 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر نماز میں پڑھتا ہے تو 70 نیکیاں ملتی ہیں. رمضان مبارک میں 70 گناہ کا ثواب ہے، اور شب قدر میں ہے تو ہر عبادت کا ثواب 1000 مہینے کے برابر. کتنا بڑھ جاتا ہے، 82,000 گناہ اور لگا لیجیے اسے. اس کا یقین ہو 100%. یہ اللہ کا معاہدہ ہے، کسی دوسرے کا ایگریمنٹ نہیں ہے. دنیا والے تو کتنے روز توڑتے رہتے ہیں، ہم نے تو یہ ہو گیا، ہمیں یہ دھوکہ ہو گیا. اللہ کے یہاں بالکل وعدہ خلافی نہیں ہوتی. وہاں تو جو ہو گیا پورا پورا دینے والے ہیں، وہاں کوئی کم ہونے والا نہیں. تو اس شوق کے ساتھ اور لگن کے ساتھ اور اپنی ایک بڑی کمائی کی امید کے ساتھ آدمی ہم لوگ نیت کریں کہ ہم لوگ یہاں 10 دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں 100% اللہ کی رضا کی نیت سے، یا نفلی اعتکاف کی نیت کی ہے تو بھی، اور جو سنت موقدہ کی نیت کی ہے تو بھی. پھر ان ضابطوں کا لحاظ کرنا ہے جو ضابطے اور قاعدے بنائے گئے ہیں، اور جو شریعت نے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطے قاعدے بتائے ہیں، ان کا لحاظ کرنا ہے. دربار اللہ کے نبی گھر میں رہنے کی، مسجد کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ کرنا ہے. مسجد میں داخل ہو چکے، ہمیں معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ اب اپنی بشری ضرورت کے لیے، استنجے کے لیے، ٹوائلٹ میں کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، نکلے ہیں. تو جب ہم دربار میں دوبارہ داخل ہو رہے ہوں تو داخلے سے لے کر یہاں رہنے تک ہمیں تمام سنتوں کا لحاظ کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ راضی ہوں گے سنت کے مطابق یہاں قیام. تو سنت کے مطابق قیام کرنا تو سنت کے مطابق داخلہ تو ہو. حال یہ ہوگی ہم سمجھتے نہیں سنت کی اہمیت. اب میں کافی دنوں سے مجھے لگ رہا ہے ہم یہاں تو چھوٹی مسجدوں میں تو کبھی کبھی خیال بھی کرتے ہیں، اعتکاف کی حالت میں ہر دفعہ داخلے وقت نہیں اس کا خیال کرتے. عموماً یہ دیکھا ہے جو خاص خیال کرنے کے زیادہ مواقع ہیں وہ خیال نہیں کرتے. میں نے اس مرتبہ بھی بہت سے ساتھیوں سے پوچھا، حرمین میں داخل ہو رہے ہیں، وہ سلام پیش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں. آپ نے یہاں کی جو مسجد میں داخلے کی سنتیں ہیں ان کا خیال کیا؟ تو خیال ہی نہیں ہوتا. وہاں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے، یہ کرتے، فلاں سے ملنا ہے، فلاں جگہ بیٹھنا ہے، کون سے کمبے کے پاس کھڑا ہونا ہے، انہی چکروں میں لگے. طواف کس وقت کرنا ہے، طواف کے بعد کہاں ملنا ہے، اور عمرے صحیح میں کہاں ہونا ہے، اس کے بعد بال کہاں کٹوانے ہیں، انہی باتوں میں نکلتے چلے جاتے ہیں. حرم تک میں بھی جو سنت ہے، حرم سب سے زیادہ محترم مسجد ہے جہاں مسجد کے آداب کا خیال کرنا چاہیے، لیکن وہاں خیال ہی نہیں ہوتا اس کا. اس لیے کہ اصل میں اس میں نیت میں ہمارے کمی ہے، بے نیتی عمان ہو. تو میرا حضرت فرماتے تھے، بار بار ہر بتایا جاتا ہے کہ بد نیتی ہمارے مرض نہیں زیادہ نہیں ہے، بے نیتی زیادہ ہے. اگر نیت یہ ہو کہ ہمیں اللہ سے لینا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو ہر چیز میں وہ طریقے کا لحاظ کیا جائے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. تو داخلے کے وقت آدمی سنت کے مطابق داخل نہ ہو، کیا کرنا ہے اس میں، کیا گھوڑے جوڑنے ہیں. بس جوتا بائیں سے اتاریے پہلے، پھر بائیں دانا اتار کے داہنے پاؤں مسجد میں داخل کریں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. بس یہ دعا پڑھ لیجیے، اللہ میری مغفرت فرما دیجیے، میرے گناہوں کو مغفرت فرما دیجیے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے. عربی میں یاد نہیں دعا تو اردو میں پڑھ سکتے ہیں. اتنی سی دعا یاد کرنا کیا مشکل ہے جس کو کچھ کمانا ہو، اس کو یہ ہو اللہ سے تعلقات قائم کرنے ہیں، اتنے کیا مشکل. آ کر 2 رکعت صلاۃ تحیۃ المسجد پڑھ لیجئے. اللہ کے نبی کتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے صحابہ کو کہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دینے سے پہلے پوچھا کہ تم نے تحیۃ صلاۃ المسجد پڑھ لی؟ کہا نہیں، کہ صلاۃ المسجد پڑھو. تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے دربار میں آئے، جس کے دربار میں آئے اس کو تو سلامی دے دے. اللہ کے یہاں سلامی، بڑے دربار میں جاتے ہیں تو سلامی دیتے ہیں، حاکم الحاکمین کے دربار میں سلامی ہے، یہ سجدہ شکر ادا کرنا ہے. اللہ آپ نے بلا لیا اپنے گھر میں مجھے، تو میں میرا پیشانی آپ کے حضور حاضر ہے.
میں آپ کا غلام بن کے آیا ہوں، میں آپ کے سامنے ناک ٹیکنے اور ماتھا رگڑنے کے لیے آیا ہوں، میں ناک رگڑنے کے لیے آیا ہوں، اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں. تو یہاں پر ان کا خیال رکھیں، جو مسائل ہیں اعتکاف کے ان کا لحاظ کریں. بے ضرورت ذرا سی ایک سیکنڈ بھی مسجد سے باہر بغیر بشری ضرورت، کوئی ضرورت ہے مطلب صرف بشری ضرورت، کھانا تو یہی ہوتا ہے. اب کھانے ناشتے کے لیے تو آپ کو جانا، کچھ بھی سحری کے لیے افطار کے لیے جانا نہیں، اللہ کے نے کر رکھا ہے انتظام، اللہ کا فضل ہے. تو بس صرف استنجے پیشاب کے لیے جانا ہے. تو استنجے پیشاب کے لیے اگر آپ جا گئے ہیں اور تھوڑی دیر بھی رک جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. باہر جا کر رکے نہیں کسی حال میں. اس میں یہ نہیں ہے کہ باہر جائیں گے بات کریں گے تو ٹوٹ جائے گا، یہ نہیں، مسئلہ صحیح نہیں. بعض دفعہ معلوم ہوتا ہے باہر جائیں گے اگر بول لیں گے تو رکیں گے، اگر وقت وہ کریں گے تو تب اعتکاف ختم ہو جائے گا وہاں سے. تو اس کا خیال کریں. کسی اور ضرورت کے لیے استنجے پیشاب کی ضرورت کے علاوہ جو ہے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں. یہاں پر رہیں تو یہاں پر ہم لوگ وقت کو، ایک ایک لمحے کو اپنا قیمتی سمجھیں، ضائع نہ کریں. وقت ضائع نہ کریں. خصوصاً جو سب سے زیادہ قیمتی اوقات ہیں وہ ہمارے یوں چلے جاتے ہیں. ایک تو روزہ افطار کے وقت کا وقت سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے. دسترخوان پر یہاں بیچارے میزبان ہوتے ہیں تو ان کو خیال کرنا پڑتا ہے بلا شبہ کہ بھئی یہ پہلے سے بٹھانا ہوتا ہے، انہیں دیکھنا ہوتا ہے. تو دسترخوان پر بیٹھ کر وہ دعا جو ہے، جس دعا کا ہے وہ افطار کے وقت کی، وہ دسترخوان کے وقت کی دعا ہے. وہ صحیح بات تو یہ ہے، وہاں پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے. میرا بندہ اتنا بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، ساری نعمتیں رکھی ہوئے میرے حکم کی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی تک جو ہے نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے. تو اس وقت تو بہت قرب ہے اللہ کے. اس وقت کی دعائیں یقیناً دسترخوان پر بیٹھ کر دعائیں اللہ کے زیادہ قبول ہوتی ہیں. تو اس وقت کو وقت کو ضائع نہ کریں، اس وقت کو بھی کریں. ایک یہ صبح کا وقت ہوتا ہے جو آخری تہائی رات ہے. اس میں آسمان کی دنیا پر فرشتے آتے ہیں جو اعلان کرتے ہیں کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا. سحری کو کتنی دیر لگتی ہے؟ 10-20 منٹ. اس کے بعد چائے، وہیں بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. باتیں نہیں، فضول بات. حضرت شیخ بہت کہ ہم نے دیکھا، اپنے اور بھی بزرگوں کے دیکھا ہوئی ہے، ہوتا ہے بھائی سب کچھ کرو، خوب سو خوب کھاؤ، باتیں نہیں کرو بس. اس لیے کہ جو آدمی عموماً صورتحال ہماری ایسی ہے کہ جو ہے جو زیادہ بولتا ہے آدمی ضرور فضول باتیں کرتا ہے، گناہ کی باتیں ضرور ہو ہی جاتی ہیں، اپنے ضائع کرنا ہے اسے. اس لیے باتیں کرنے کا بہت وقت ہے. یہاں ہم کسی اور سے تعلقات بنانے نہیں آئے. یہاں سے صرف ایک سے. ہمیں نبی کا طریقہ یہ لگتا ہے. میں بہت دنوں سے تلاش کر رہا ہوں کوئی ایسی روایت ملے کہ رمضان المبارک میں صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دین کی بات بھی پوچھی ہو. مثلا کوئی ایسی روایت کہ رمضان تھا، یہ تھا، وہ تھا. ہاں تو اعتکاف کی حالت میں سب بس اپنے اپنے دھن میں لگے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. یعنی یہ بھی اتنی مشغولی بھی اور اتنی ملاقات کی بھی وہ نہیں ملتی ہمیں. اس کا مطلب یہ ہے بس ایک ہی سے تعلقات بنانے آئے ہیں، بس اسی سے تعلقات بنائیں گے، بس اسی سے ان سے پکی ہو جائے. پھر تو سب جب اس سے پکی ہو جائیں گی تو یہ تو نیچے والے خود ہی سب ہو جائیں گے نا اپنے. پھر ایک بات یہ کہ یہاں رہیں. اب جب بڑے دربار میں آئے ہیں تو دربار کی شان کا بھی لحاظ کریں. یہ درباری مہمان، سرکاری مہمان ہیں، ان کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. سرکاری جو میزبان ہیں، یہاں کے عملے کے لوگ ہیں، ان کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کا بھی لحاظ کریں. خاص طور سے گناہوں سے بچنے کی بہت کوشش کریں. عموماً یہ بات کا خیال کریں کہ ان مقبول اوقات میں ہم لوگ طاعت وغیرہ نیکیاں کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں، لیکن گناہوں کی کوشش. بہت سے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں مثلا انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتے. مثلا دیکھیے 2 گناہ ایسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فسق ہے موقع، لیکن ان کو کفر و شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملا دیا. اللہ نے ذکر کیا ہے ایک جھوٹ کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے اللہ نے. یعنی اگرچہ فسق ہے لیکن شرک تک پہنچ گیا ہے، وہ شرک کے ساتھ ملا کر ذکر کیا. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. بت پرستی سے بچو اور جھوٹ بات سے بچو. تو جھوٹ بات شرک کے برابر ہے. شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ملا کے ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے شرک کے ساتھ ملا دیا. تو اس کا لحاظ کیا جائے. شرک کا کم سے کم جھوٹ بچنے کی کوشش کریں ہم لوگ. فضول باتوں، غیبت
غیبت کو کتنا ہونا پسند. زبان کے جو گناہ ہیں وہ زیادہ بولنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر یہ طے کر لیں کہ ہمیں وہ لوگوں سے بات نہیں کرنی, بس ضرورت کی کوئی بات کسی نے پوچھ لیا, کچھ ہو گیا, ایسا نہیں ہے کہ خاموش رہنا وہ جو مشہور ہو گیا ہے کہ اعتکاف میں خاموش. پہلے تو یہی ہوا کرتا تھا, ہم اپنے بچپن میں سوچتے تھے اعتکاف کے معنی خاموش بیٹھنا ہے. یہ خاموش بیٹھنا نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہم فضول باتوں سے, جو آپس کی باتیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں گے تو جھوٹ سے بھی بچ جائیں گے, غیبت سے بھی بچ جائیں گے, اور تیری میری چغل خوری سے بھی بچ جائیں گے. زیادہ تر ہم آپ کو وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. انسان کو چاہیے کہ اگر میرے بندوں سے کہہ دیجئے, اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ بات کریں تو بس اچھی, سب سے اچھی بات, سب سے اچھی بات دعوت کی بات ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اگر دعوت کی کوئی بات ہو تو کی جا سکتی ہو, تو خاموش ہونے سے ہزاروں گنا افضل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کوئی فضول بات ایسی نہ کرے, خصوصاً جھوٹ اور غیبت. یہ دو بہت ہی خطرناک گناہ ہیں جو ہمارا بہت ہی معاشرے میں ان کا رواج ہے, ان سے بچنے کی کوشش کریں. دوسرا گناہ جسے کفر کے ساتھ کیا ہے اسراف ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. تبذیر کرنے والے, بے محل خرچ کرنے والے, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے, نافرمان ہے, اپنے رب کا باغی ہے. تو وہ لوگ بھی باغیوں کے ساتھی ہیں, اللہ کے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں جو اسراف کرنے والے. فضول خرچی کو ہم گناہ ہی نہیں, فضول اسراف کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اسراف صرف مال میں اسراف کو تو اسراف سمجھتے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں ایسی اسراف. مثلاً یہی حضرت پانی کا اسراف, اس کے بارے میں ہم احتیاطی نہیں. حضرت محی سننا حضرت شاہ راؤل الحق صاحب نور اللہ مرقدہ بلک جاتے تھے, ذرا سے ٹوٹی کھلی ہوئی چھوڑ دی کسی نے, وضو کرتے کرتے لوٹے رکھے رہتے تھے, کہتے تھے بھائی پہلے روٹی کا کرنا, کھول لو, ہاتھ میں پانی لو, پھر بند کر لو, پھر بند کرو, وہ چلتی رہتی ہے ٹوٹی. یہ پانی اللہ کی نعمت ہے, اس کا حساب دینا ہے. اور بلا شبہ یہ بات بہت دنوں تک کے بعد ہمیں سمجھ میں آئی کہ پانی کے سلسلے میں جو آدمی احساس ہو جائے کہ مجھے حساب دینا ہے, انشاءاللہ زندگی کی تمام چیزوں میں اس کے دل میں یہ حس پیدا ہو جائے گی کہ مجھے حساب دینا ہے. پھر بے فکری ختم ہو جائے گی, حساب کتاب سے بے فکری ختم ہو جائے گی. لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں پانی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیحین کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, صحابہ کو اکٹھا کیا اور آپ نے وضو فرمایا. اور اس روایت میں تو یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ نے 2 مرتبہ دھویا, ہاتھ کو بھی 2 مرتبہ, منہ کو بھی 2 مرتبہ. لوگوں نے جو ہے اس کو, اس لیے بعض علماء اس پر سختی سے وہ کرتے ہیں کہ 2 ہی مرتبہ سنت, لیکن 3 مرتبہ ہمارے علماء کا اس کا ہے, بعض دوسری روایت کی وجہ سے 3. اور آپ نے پوری وضو فرمائی, اور راوی کہتے ہیں کہ اس پوری وضو میں آپ کا 1 مد سے کم پانی خرچ ہوا. 1 مد, 1 مد کا مطلب ہے 3 مد کا سمجھیے 650 گرام. 1 مد 650 گرام پانی خرچ ہوا پورے وضو. اور آپ نے فرمایا یہ میری وضو ہے اور تمام انبیاء کی وضو ہے, اور جس نے اس سے زیادہ, من تعدى فقط ظلم, جس نے اس سے زیادہ کیا, 3 کی جگہ 4 یا 2 زیادہ دھویا, اس نے ظلم کیا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے وضو کر رہے ہیں, اب اگر پانی کو زیادہ خرچ کیا تو ظلم کیا ہوا, کیا اسے ہم سمجھتے ہی نہیں, گناہ ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ کفر کے برابر گناہ ہے. لائٹ جل رہی ہیں, ایک لائٹ کی ضرورت ہے, 10 لائٹیں جلی رہتی ہیں. یہاں کیا گھروں میں بھی جل رہتی ہے. اب کیونکہ گاؤں میں ہمارے یہاں یو پی وغیرہ میں بعض جگہ میٹر نہیں ہے, اب لگے ہوئے, یہاں تو بل بھی لگ رہا ہے. نہیں, بل بھی نہ لگے, جس کو بالکل 1 پیسہ خرچ نہ کرنا پڑے, حساب تو اس کا بھی دینا ہے لائٹ کا آپ کو. اور ملک کی امانت ہے, ملک ہمارا ہے, تو ملک کی دولت ہے, اسے ضائع کرنا یہ سمجھنا کہ نہیں, ملک ہمارا ہے, ہمارا دارالمعاہدہ ہے ہمارا, یہ دارالحرب نہیں ہے, ہمارا ایک معاہدہ ہے. تو ہمارا ملک ہے یہ, اور یہاں کی دولتیں, اس کی ترقی سے ہماری زندگی کی تمام چیزیں وابستہ ہیں, اور اس کے نقصان سے ہماری زندگی کی ساری چیزیں وابستہ ہیں. تو یہ چلتی رہتی ہیں لائٹیں, جلتی رہتی ہیں, اس کے خیال ہے بہت سے اپنے بہت دیر تک جو کام ظاہر ہے 2 جملوں میں ہو سکتا ہو, 3 جملے بولے, یہ بھی اسراف ہے. اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جو یہاں جس ضرورت کے بقدر جو کام نعمت کا استعمال کیا جا سکتا تھا, اس سے ضرورت نکل گئی,
اس میں ضرورت سے زیادہ کوئی بھی نعمت کو ضائع کرنا یہ اسراف ہے. اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم لوگ. ایذائے مسلم، دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، کسی کے جوتے پہن لیے، پڑوسی جو پہلے ہیں یہاں لیٹے ہوئے ہیں، متکف کے پڑوسی، اعتکاف کے پڑوسی ہیں، ان کا حق ایک ایمان والے کا بھی ہے، رحمان کے مہمان کے ہونے کی حیثیت سے بھی ہے، اور آپ کے پڑوسی بھی ہیں، ان کو آرام ملے، ایثار. اور یہ اللہ سے تعلق، یہ چیزیں جبھی پیدا ہوں گی جب دل میں دھن ہوگی کہ ہمیں اللہ سے دوستی ہو کرنی. اور یہ بات لکھی ہے علماء نے، جتنا زیادہ اللہ سے تعلق بڑھتا جاتا ہے، مخلوق پر شفقت اور دنیاوی چیزوں میں ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا جاتا ہے. اپنے کو تکلیف میں کرے گا آدمی، دوسرے کو راحت پہنچانے کی کوشش کرے گا یا ان کی تکلیف میں شریک ہونے کی کوشش کرے گا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کیسا اللہ سے تعلق تھا، کیسا رشتہ جڑا ہوا تھا کہ کسی کے انتقال کی خبر ملتی تھی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پھڑپھڑانے لگتے تھے، لگنے لگتے تھے جیسے کوئی جیل میں سے کسی کی ضمانت رہائی ہو جاوے. ساتھی کئی سارے جیل میں ہوں، کسی کی رہائی ہو جائے تو واقعی قیدی عجیب حال ہو جاتا ہے نا، لو بھائی ان کی قسمت، وہ تو چلے گئے، ایسا لگتا تھا. وہ تو اپنے اللہ کے پاس چلے گئے، ہم رہ گئے ہیں دنیا کے قید خانے میں، ایسا تعلق تھا. لیکن سردی کا موسم ہے، رضائی رکھی ہوئی ہے برابر میں، رکھی ہوئی ہے، اور آپ کپ کپ ہی چھوٹ رہی ہے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنی سخت سردی ہو رہی ہے، رضائی اوڑھ لیجیے نا. کہ دلی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو رضائی میسر نہیں. میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں سب کو رضائی دے دوں، میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ ان کی سردی کے غم میں برابر کا، تکلیف میں برابر کا شریک ہو جاؤں. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی دفعہ لوگوں نے بتایا کہ حضرت سارے دن بیٹھے رہتے تھے اللہ کے بندوں، صبح سے شام تک دربار کھلا رہتا تھا، اور لوگ آتے تھے، ملتے رہتے تھے. کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، اور اللہ والے اتنے حساس ہوتے ہیں، اتنی اس ذرا سی بات کو لیتے ہیں، بہت زیادہ دل پر لیتے ہیں. کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اپنی کہہ کے چلا جاتا ہے، اور جب اللہ والوں کے یہاں جاتے ہیں تو لوگ پریشانی ہوتی ہے 1 کلو تو بتاتے ہیں 10 کلو، تاکہ ذرا اچھی طرح دل دکھے آئے، دعا دیں. یہ ہوتا ہے نا عموماً. وہ تو کہہ کے چلے گئے، ان کی نیندیں اڑ جاتی تھی، اڑتی ہیں اللہ کے نیک بندوں کو، ہم نے دیکھا ہے. اور یہ عموماً معمول ہے ہمارا، پریشانی تو بتا دیتے ہیں، رات ہو جائے تو اطلاع کبھی دیتے نہیں. یہ ہوتا ہے اکثر. تو میں تو اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب کسی کا فون نہیں آیا یا اطلاع نہیں ملی، اس کا مطلب ماشاءاللہ حشاد بشاد خوش ہیں. اگر کچھ مشکل ہوتی ضرور رابطہ ہوتا، کوئی حادثہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے عام طور پر نا، یہ پھر بتاتے نہیں ہو، یہ ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سارے دن کے تھکے ہارے بستر پر تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے، اور وہاں بلی، کئی دفعہ ایسا ہوا وہاں حضرت کے، مجھے یاد نہیں کس نے بتایا تھا، بہت قریبی، بہت ہی اعتماد کے آدمی نے بتایا کہ بلی ان کے بستر پر سو گئی، دیکھا جلدی سو رہی ہے تو برابر میں پٹی سے لگا کر وہیں بیٹھ گئے. ساری رات گزار دی اس طرح، ایسی کئی راتیں گزری، ساری رات گزار دی کہ اس معصوم بیچاری اللہ کی مخلوق ہے، اب یہ سو رہی ہے، اس کو اٹھا کر میں سوؤں، یہ غیرت کے خلاف ہے. اللہ سے تعلق پیدا ہوگا تو بلی کا خیال کریں گے. بلی کا حضرت میاں صاحب تھے، میاں صاحب جو ہے اس میں دیوبند میں ایک مرتبہ وہ کھان لے کر آئے، اماں نے کہا کھان لیا، وہ کھان لے کر آئے، گئے کافی دور، اور دوسری طرف ملتی تھی بالکل 1 میل 1.5 میل. وہاں آئے تو انہوں نے دیکھا ایک چینٹی جو ہے وہ ہے کھان میں، تو انہیں خیال آیا وہ اس کا جوڑا پریشان ہو رہا ہوگا وہاں. تو پھر گئے جا کر وہ چینٹی کو وہیں چھوڑ کے آئے، پھر دوبارہ لے کر آئے واپس کھان. ہمیں تو یہ عجیب سی بات لگ رہی ہے، دیوانگی لگ رہی ہے، لیکن جس کو اللہ سے محبت ہو اور تعلق کا مزہ آ جائے، اسے وہ جانتا ہے کہ کیسے حساس ہو جاتا ہے دوسرے کو تکلیف پہنچانے. اللہ کی مخلوق کو، جانوروں کو تکلیف نہیں، انسانوں کو تکلیف، اللہ کے مہمانوں کو تکلیف، معتکفین کو تکلیف پہنچے، یہاں کے میزبانوں کو، اس کا کیسے ممکن ہے؟ اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ایسی چیزوں کو، ایذائے مسلم کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اللہ کی قرآن نے صاف کہا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو بے وجہ ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ جو ہے کیا کریں گے؟ ان کو ان کے جو ہے انہوں نے بڑا ظلم کیا، بہت ان کے بہت سخت گناہ کیا انہوں نے. اس لیے ہمیں ان کا خیال کرنا ہے.
جو گناہ ہو گئے ہیں ہم سے، ہم اللہ کے دربار میں آئے ہیں، اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اس سے دیکھیے جب آدمی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کی بھی کوئی بے ادبی کر لے، غلطی کر دے تو دوری پیدا ہوتی ہے نا، پھر وہ پیدا کرنے کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، منانا پڑتا ہے نا، تو ظاہر ہے کہ توبہ بھی کرنی ہے، ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا ہے۔ توبہ اللہ کو، توبہ بڑی اہمیت ہے اسلام میں توبہ کی۔ توبہ کہتے ہیں لوٹنے کو۔ کسی جگہ جا رہے ہیں، جانا تھا میرٹھ اور چل دیے مظفر نگر کے راستے میں، وہاں دیکھا اس پر بورڈ پر کہ مظفر نگر اتنے کلومیٹر، ہم تو غلط چل رہے ہیں، پھر رک گئے، تھوڑا سا دل میں افسوس محسوس کیا اور پھر واپس چلنے لگے۔ اس کو کہتے ہیں توبہ اصل، کہ آدمی گناہ گار تھا، گناہ پر نادم ہوا، 3 شرطیں ہوں گی، تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو سچی پکی توبہ کرو۔ سچی پکی توبہ کرنے والے کے بارے میں قرآن نے کیا بشارت دی؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبوب بنا لیتے ہیں توبہ کرنے والے۔ اللہ سے تعلق ہم جیسے مجرموں کے لیے کیا آسان سا طریقہ ہے کہ توبہ کریں ہم لوگ، اللہ سے تعلق اللہ پیارا بنا لیں گے، اللہ سے تعلقات کے لیے آئے ہیں یہاں پر، تو اس بڑے دربار میں آئے تو ہم تعلقات قائم کر کے جائیں گے تو ہم توبہ کریں گے۔ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں حقوق اللہ کے سلسلے میں، جو اللہ کے حقوق ہم نے، نماز چھوڑی، روزہ چھوڑا یا کوئی اور گناہ کیا، کوئی اور جو کیے، ان کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ گناہ سے رکا ہوا ہو، پہلے گناہ کرتا رہے، اگر وہ چلتا جا رہا ہے پھر کہہ رہا ہے غلطی ہو گئی، تمہارا نہیں جائے گی نا، غلطی ہو گئی، غلطی کا احساس ہے، غلط سمجھ رہا ہے تو رک جائے گا نا، تو فطری بات ہے۔ تو گناہ سے رکا ہوا، اس وقت رکا ہوا ہو، پھر اس پر گناہ پر نادم ہو، اور آخری آئندہ اس وقت دل میں پکا عہد ہو کہ اللہ میں اب گناہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں، ایسا ہے، سب مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں فرشتوں سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمین اور آسمان اور جو گناہ کیے، جن ہاتھوں سے کیے، وہ بھی گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ سب سے بلا دیتے ہیں، وہ ایسے قریب ہیں۔ جب محبوب بنا لیتے ہیں، پیارا بنا لیتے ہیں، تو ساری فائل ختم کر دیتے ہیں نا، جب کسی کو فائل ہی صاف کروا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر آدمی نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کی، تو بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ 70 بار اگر ایک دن میں اس نے گناہ کر لیا، لیکن اس وقت جب توبہ کی تو پکا ارادہ تھا کہ اب نہیں کروں گا اللہ، اور پھر توبہ کر لی، تو یہ سچی توبہ کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ سچی یہ توبہ، یہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا، یہ سچی توبہ کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ اور پھر جب سچی توبہ والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نتیجتاً کسی نہ کسی وقت اللہ تعالیٰ اس گناہ سے اسے چھٹکارا عطا بھی فرما دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کا قاعدہ ہے۔ حقوق العباد کے سلسلے میں یہ ہے، صاحب حق سے حق معاف کروایا جائے یا حق دیا جائے اس کو، یہ ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے اس سے کروانا۔ تو ہم جو ہے جب اللہ کے دربار میں آئے، اللہ سے اتنے بڑے حاکم الحاکمین، ایسے رب سے، ایسے رحمان رحیم رب سے ہمیں رشتہ جوڑنا ہے، تعلقات قائم کرنے ہیں، تو اس کا ارادہ کریں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا کیا بری عادتیں ہیں، کیا کیا گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، ہم لوگ سچی توبہ کریں۔ اور یہ جو راتیں ہیں شب قدر کی، اور یہ راتیں جو ہے اس کی جو ہے، اس میں اللہ کی طرف سے ہو سب سے پہلے اعلان اسی کا ہے، کوئی توبہ کرنے والے جس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والے جس کی مغفرت فرمائی جائے۔ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے، اور توبہ کرنے والے کو اور اللہ کو اتنا پیار آتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی گناہ نہ کرنے والا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا فرماتے جو گناہ کرتی اور توبہ کرتی۔ اللہ کو توبہ کرنا اتنا پسند ہے، تو ہم لوگ توبہ کریں، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، ارادہ کریں، عزم کریں کہ اپنے گناہ یاد کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور اللہ سے اس کی بھی دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں ان گناہوں کی ان دلدل سے نکال دے، اس لیے کہ ایمان والے کے لیے گناہ سے بڑا کوئی حادثہ اور کوئی آفت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے منافق گناہ کو ایسا سمجھتا ہے، جو ظاہر میں تو مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنا مسلمان نہیں، وہ ایسا ہے جیسے مکھی ہے کہ جب چائے اڑا دیں گے، اور مومن کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے دبا جا رہا ہے، پہاڑ کے نیچے کوئی دبا جا رہا ہو، گرا جا رہا ہو پہاڑ، تو کتنی وحشت اور کتنی پریشانی میں ہوتا، میں تو گیا، تباہ ہوا، برباد ہوا، اس طرح۔
تو ہمیں توبہ کرنی ہے اللہ گناہوں سے، اور یہ اس کا کر کے جانا ہے کہ اللہ سے اپنے سارے گناہ معاف کروا کے دے جانے ہیں اپنے۔ وہ اللہ جو معافی کو پسند فرماتے ہیں، معافی کو محبوب رکھتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت معافی، اور اللہ کی پسندیدہ چیز معافی۔ اللہ کے نبی نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا نبی اللہ میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے یہ دعا مانگی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ آپ عفو ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں نا، اور آپ معاف کرنے کو بہت محبوب رکھتے ہیں۔ تحب العفو، معافی کو بہت محبوب رکھتے ہیں۔ تو آپ کی تو پسندیدہ چیز کیا ہے؟ معافی، اور ہماری سب سے بڑی ضرورت احتیاج معافی۔ تو کسی حاکم کے سامنے اس کی پسند کی فائل پیش کرو تو بھی پیش کرنے میں کیا تکلف ہے؟ وہ تو سب سے پہلے منظور ہوگی نہیں۔ جو محبوب فائل تھی، محبوب درخواست دی، محبوب ہے اللہ کو، حب العفو فاعف عنا، اللہ بس ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کروانا ہے اللہ سے، خوب دل سے معافی مانگنی، یہ سوچ کے اللہ معاف کر ہی دیں گے، خوب اللہ سے دعائیں مانگنی ہے۔ اور پھر یہاں ہمیں خوب اپنی ساری قبولیت کا وقت ہے خاص، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، روزے دار روزہ رکھنے کے بعد نبی آپ سے پوچھیں گے میرے بارے میں، ہمیں اپنے اللہ سے فریاد بھی تو کرنی ہے، ہمیں اپنے اللہ سے بدلہ بھی تو لینا ہے، ہمیں اپنے اللہ کے سامنے اپنی دکھ بھی تو رونا ہے، تو کہاں ہے وہ؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو سنو میری، وَلْيُؤْمِنُوا، میری بات پر یقین کرو، میں سنتا ہوں، میں سنتا ہوں، مانگو مجھ سے، مانگو مجھ سے، اللہ کہہ رہے ہیں، امید دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں خوب اپنی ساری، اور مانگنے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، دنیا کی چیزیں مانگنے سے بھی خوش ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں مانگے، ایسی چیزیں تو نہیں مانگنی چاہیے جو خرق عادت ہوں، جو عادت اللہ کے خلاف ہو، لیکن جو بھی ضرورتیں اپنی اللہ سے جتنا مانگیں گے، جتنا مانگے خوش۔ اور دعا کے سلسلے میں یہ ہے کہ آدمی کو اصل میں شروع میں بتکلف دعا کھولنی پڑتی ہے، دعا کی کتنی اہمیت، دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، فرمایا دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ ساری عبادتیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا مقصد اس بندے کا اللہ سے مانگنا ہے، ہماری ساری ضرورتیں اللہ سے پوری ہونی ہیں، اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کتنا مانگنا چاہیے خوب، تو شروع میں ہمیں بتکلف مانگنا پڑتا ہے، کچھ دیر تک آدمی 10 منٹ 5 منٹ 10 منٹ عموماً تجربہ ہے 10-12 منٹ تک اگر آدمی دعا مانگتا رہے تو اس پر دعا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور دعا جس پر باب دعا کھل گیا بس وہ تو خود کفیل ہو گیا، اپنا کارخانہ لگ گیا، اس کو کسی دوسرے سے مال مانگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ آدمی جو دعا مانگنے جس کا باب دعا کھل گیا وہ تو بس اللہ سے سارے مسائل میں خود کفیل ہو گیا۔ تو ہمیں خوب دعا بھی مانگنی ہے اللہ سے، بس یہ موٹی موٹی چیزوں کا ان کا خیال کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اللہ پہلی بات اپنی قسمت پر ناز کر کے شکر کر کے اللہ نے ہمیں بلایا ہے، حاکم الحاکمین کے دربار کے انوائٹی ہے ہم، تو اس پر بڑے ناز کے ساتھ ہم لوگ اتنا ذرا سنبھل کر رہنا ہے، اتنی بڑی سرکار کے دربار میں، اس دربار کا خیال رکھنا ہے، دربار میں رہنے والے درباریوں کا بھی خیال کرنا ہے، دربار کے مہمانوں کا بھی خیال کرنا ہے، ان کا لحاظ، ان کی عزت، کہ حاکم الحاکمین کی سرکار کے یہ لوگ بھی VIP انوائٹی ہیں، مجھ سے تو سب افضل ہے، تو ان کا خیال کرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، یہاں رہنا ہے، تو تمام سنتوں کا اور مسائل کا جو اعتکاف ہیں ان کے خوب کا خیال کرنا ہے، خصوصاً گناہوں سے بچنا ہے، اسراف سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا خیال کرنا ہے، خاص طور پر جو اوقات ہیں یہ جو ہے شب قدر، جن راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے، آخری عشرے میں، پورے عشرے میں بھی ہوتی ہے، لیکن 21 23 25 27 29 یہ تاخیر آتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ 21 اور 27 کی روایتیں، سب سے زیادہ 27 کی، اس کے بعد 21 اور 27 کی روایتیں۔ آج 21ویں شب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری درجے میں شفقت رکھتے تھے گھر والوں کے آرام کا، لیکن آپ آخر عشرے میں گھر والوں کو بیداری جگانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کیا مشکل ہے، کتنی دیر کی ہے، صبح سویرہ فجر کے بعد اب کتنے بجے، 4 بجے 4:30 بجے نماز ہو جائے گی، ذکر وغیرہ سے بہت ہی آدمی استنجا پیشاب وغیرہ کچھ ہے تو میکسیمم 5 بجے سو جائے آدمی، 10 بجے سے معاملات ہوتے ہیں، 5 گھنٹے سو جائے آدمی تو بالکل حشاش بشاش، بالکل نیند کے لیے
औसत काफ़ी होते हैं। बीच में दोपहर को भी थोड़ा बहुत आप खैर अल्लाह की नीयत से आधा घंटा करें तो बिल्कुल बहुत ही पूरी नींद का मौका है। अगर रात में ना जा जो करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए हैं हम सब कदर की इबादत और फजीलत हासिल करने के लिए और अल्लाह के उससे रिश्ता कायम करने के लिए। अल्लाह के नबी की सुन्नत ये भी थी कि आप शब को जागने का खुसूसन ताक रातों में बहुत ही ज़्यादा एहतमाम फरमाते थे। ख़ुद भी जागते थे आखिर अशरा आखिरा में और सब लोगों को पूरी अशरे की रातों को रात को पूरी सबको जगाने का एहतमाम किया करते थे। खुसूसन रात का वो हिस्सा आखिरी हिस्सा इसमें ये भी है कि इनफरादी इबादत जो जिसमें आदमी को यकसुई की ज़रूरत होती है। जब आदमी मुनाजात कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है तो आदमी ज़रा बहुत खुली रोशनी में आदमी होता है तो बेतकल्लुफ़ी से उसे ज़रा हिजाब सा होता है, तबीयत ऐसी होती है। इसलिए कि किसी शायर ने जब सोच अच्छी हो तो हर जगह खैर निकाल देता है। किसी शायर ने कहा है किसी का राज किसी से कभी नहीं कहते, किसी का राज किसी से कभी नहीं कहते, ये बात सिर्फ अंधेरों में पाई जाती है। अंधेरे में पता नहीं लगता कौन किसके कर रहा है। तो आदमी को सुबह सहरी के वक्त की बातें उमन ये होता है कि तो आम तौर पर भी लाइटें ज़्यादा जलाई जाती हैं, इसराफ़ है इसका। सारी लाइटें जला लेते हैं। हज़रत मौलाना साहब बहुत ज़्यादा जाकर सबसे पहले इसी पर डांट पिलाते थे जहाँ जाते थे। कितनी लाइट की ज़रूरत थी, कितना है, अल्लाह के यहाँ हिसाब नहीं दे रहा तुम्हें, इतनी लाइटें क्यों जला रखी हैं। कभी लाइट लगाई जाती हैं, बाज़ दफ़ा ज़रूरत होती है ज़्यादा लाइट की, लेकिन हर वक्त ज़रूरत नहीं, जितने में काम चल जाए उतना होने चाहिए। खुसूसन जिन लोगों को कुरान मजीद की तिलावत करनी हो, लाइट की ज़रूरत हो, तो बरामदे में इसका एहतमाम करें कि लोग कुरान शरीफ की तिलावत देख कर करने वाले बरामदे में, और यहाँ नफले पढ़ने और मना दुआएँ मांगने और अपने तनाई में ज़िक्र करने वालों के लिए अंदर ज़रा लाइट वगैरह को न किया जाए, यहाँ पर रहे इसका। और सुबह के वक्त को सिर्फ सहरी की नज़र, सहरी भी इबादत है, उसे भी नियत सही करनी चाहिए कि हम ये इबादत है। सहरी खाना भी अल्लाह के नबी की एक सुन्नत है, हम सुन्नत की नियत से खा रहे हैं तो सहरी में रहेंगे वो इबादत होगी। लेकिन जाहिर है कि वो इबादत ऐसी है कि उसमें आप 1-2 घंटा नहीं कर सकते, इसलिए कि वो सुन्नत के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अल्लाह के नबी जितनी देर करते थे उतनी देर को किया जाएगा। तो महज ये कि वहाँ सहरी खाने गए, वहीं बैठ गए, उसको वक्त को ज़ाहिर नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमें एक नियत भी अल्लाह की रज़ा, हर इबादत में फिर नियत को सही मुहासबा कर ले। अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए तरावी पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए मैं जो है दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह को पसंद है दुआ मांगना, तौबा कर रहा हूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ रहा हूँ, कुरान मजीद की तिलावत पढ़ रहा हूँ, तो उसमें जो अजर व सवाब है उसकी नियत हो। इंशाअल्लाह इस तरह रहेंगे तो हम हाकिमुल हाकिमीन के दरबार में बुलाए गए हैं, इंशाअल्लाह यहाँ से बामुराद होकर लौटेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम यहाँ बेअदब बनकर न रहें, ना क़दरे बनकर न रहें, बल्कि यहाँ से बामुराद होकर लौटें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।